تھوڑی آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے، آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا، رشتوں کا نہیں پتا، شریعت کا نہیں پتا، حلال کا کوئی پتا، حرام کا نہیں پتا۔ بتاؤ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی؟ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی۔ کیا عبد الحکیم کی مائیں سکھی اپنی اولاد سے؟ کیا عبد الحکیم کی مائیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں اپنی اولاد سے؟ یہی کی سنا تھا ہوں۔ ایک بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہاں ہاں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا۔ 13-14 سال کی لڑکی بوڑھی ماں سے کہہ رہی بھوک نہیں، وہ آگے چپ، بس ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ وہ صرف رو رہی تھی، صرف رو رہی تھی، غالباً یاد کر رہی تھی جسے 9 مہینے پیٹ میں پالا، جس کے جنتے ہوئے سارا بدن دردوں میں تڑپ گیا، جس کو دودھ پلاتے ہوئے چھاتیاں لٹک گئیں، کبھی رات کو اٹھی کبھی دن کو، کبھی پوتڑے دھوئے کبھی پیشاب دھوئے، آج مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ ایک بیٹے کو سنا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا درد تھا ان الفاظ میں، اچھا میرا پتر۔ پرانی سنی بات ہے، مجھے اب رونا آ رہا ہے، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اب باپ کہہ رہا ہے اچھا میرا پتر۔ اس سے آگے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے واسطے کی کیتا ہے، ہر شے فنا کر چھڑی، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے۔ لہذا اس کو صدمے کی وجہ سے نا وہ بول نہیں پا رہا تھا، کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ یہ ممبر سے بتانے کی باتیں ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، اسے پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے۔ تو عرب تو پیدائشی شاعر تھے، تو اس نے دکھ درد میں چند شعر کہے، زبان سے نہیں دل ہی دل میں۔ جب وہ مسجد میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کہو وہ شعر سنا جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، رب نے سنے ہیں، پھر وہ شعر سناؤ، پھر تیرا کیس سنا جائے گا۔ جب وہ آئے تو آپ نے کہا بھائی تیرا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، پر وہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کا رسول ہیں، آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، بزم تصور میں چند کلمات آئے اور چلے گئے، زبان نے تو حرکت ہی نہیں کی، آپ کے رب نے سن لیے۔ کہاں کیا کہا تھا؟ کہ بس میں نے یہ کہا تھا وَضَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تَعُلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهُلُ وَإِذَا ضَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونُكَ بِالَّذِي تُرِكْتَ بِهِ دُونِي فَعِينِي تَحْمَلُ تَخَافُ الرَّدَى عيني عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن بالغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجابر المجابر يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا آج تو میرا گلہ لے کے گیا ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا نا اس کے بعد میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، میں نے تیرے لیے جینا شروع کیا، بھوکا رہ کے تجھے کھلایا، جاگ کے تجھے سلایا، گرم سرد ہواؤں سے لڑ کے
तुझे आफियत की छांव में लिटाया, रूखी सूखी खा के तुम्हें तर खिलाया, तेरी एक मुस्कुराहट के लिए न दिन देखा न रात, अपनी जवानी को रस निचोड़ता रहा, तेरी हड्डियों में भरता रहा, उतारता रहा। तेरी एक हाय सारी रात सोने नहीं देती थी, तेरी हल्की सी बीमारी सारी रात तड़पा के रखती थी, तेरा तड़पना मुझे बेकरार करता था। जिया भी तेरे लिए और जागा भी तेरे लिए, भूखा रहकर तेरे लिए जोड़ा, प्यासा रहकर तेरे लिए जोड़ा। वक्त गुजरता गया, मेरी हड्डियों का अर्क निकल निकल के तेरी हड्डियों में उतरता गया, तो एक फलदार दरख्त बना और मैं एक खुश्क लकड़ी बन गया। तेरा कद सीधा हो गया, बुढ़ापे ने मुझे कमान बना दिया, तेरा सीना तन गया, मेरे हाथों में लाठी आ गई। फिर मुझे ख्याल आया जैसे मैं इसे बचपन में उंगली पकड़ के चलता था, इसे गोद में उठाता था, इसे बाजों पे उठा के चलता था, इसे कंधों पे बिठाता था, इसे कमर पे उठाता था। अब वक्त आया है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये मेरा हाथ पकड़ के चलेगा, मुझे बाहों में लेके चलेगा, ये मेरा सहारा बन के चलेगा। एकदम तेरे तेवर बदले, तेरी आंखें ऊपर चढ़ गईं और तूने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा नौकर हूं। तो मुझे ख्याल आया शायद मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं बाप हूं, मैं बाप नहीं हूं, मैं तो नौकर हूं। मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा था। हाँ, अच्छा बेटा, अगर तूने मुझे बाप नहीं समझा तो एक जरूरतमंद पड़ोसी समझ ले कि आदमी अपने पड़ोसी का हाल पूछ ले। तो इतना तो मेरे नाल करे, यहाँ जड़ा गवाठी नाल कीता जांदा, तू तो वो भी ना कीता मेरे नाल। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। अरे मैं इसका क्या तर्जुमा करूं, मैं तो जब करता हूं रोता हूं। मेरे नबी रो रो के बुरा हाल हो गया। और आपने उस नौजवान को यहां से पकड़ा, यूं झटक कर उठ जा, दूर हो जा मेरी आंखों से, दूर हो जा मेरी आंखों से, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। मिंबर से ये बताने की चीजें हैं। बाप डरते फिरते हैं जवान औलादों से, कहीं गरिबान न पकड़ लें, कहीं जलील और रुसवा न कर दें। जिन माओं की छातियां लटक गई दूध पिला 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 पिला, आज वो छुपते फिरती हैं, कहीं पुत्र जलील न कर दे, कहीं बेटी जलील न कर दे। जब मेरे नबी कह रहे हैं क़यामत कब आएगी, कि जब माओं को जलील किया जाएगा। हालांकि क़यामत आएगी जब कुफर फैल जाएगा, अगर नहीं जब माओं को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। आपने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, न नमाज कबूल, न रोजा कबूल, न सदका कबूल। क्या करोगे? हाँ, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, अभी सो गए दास्तां कहते कहते। सुनाना क्या था, सुना क्या रहे। भाइयों, आपसे भी कहता हूं, उलमा से भी